چوتھا جو گروہ ہمارے ہاں موجود تھا، یعنی کہ متکلمین، فلاسفہ اور باطنیہ کے علاوہ ایک چوتھا گروہ جس کے پاس اپنا علم تھا وہ صوفیات ہیں، اور ان کا بھی کوئی دعویٰ تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ علوم ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ انسان کو حقیقت اور مقصد کی زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ علم ایسا ہے کہ یہ پڑھنے سے صرف نہیں آتا، اس کا تعلق صرف کتاب کی دنیا سے نہیں، بلکہ اس کی کچھ عملی شکلیں ہیں۔ جب تک میں عملاً اس میں نہیں جاؤں گا تو مجھے یہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کیفیات کی چیزیں، وہ کہتے ہیں انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب کیفیت پڑھنے سے تو پیدا ہو نہیں سکتی، اس کے لیے وہ کہتے ہیں یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ چھوڑنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ایک چیز ہے جو مجھ سے رہ گئی ہے، اور جب تک یہ بھی میں نہ جان لوں تو میں زمانے کے تمام علوم پر ایک ناقدانہ نگاہ نہیں رکھ سکتا جس سے مجھے پتہ چلے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی درست ہے۔ میں تو اپنی طرف سے لے کر آیا تھا کچھ چیزیں جو ان کے اپنے الفاظ میں، امام غزالی نے اپنی بے چینی کا لکھا ہے کہ مجھے کتنی بے چینی طاری ہوئی، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، میرے معدے نے کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جس طرح ایک پریشان آدمی کا ہوتا ہے، میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ میں جامعہ نظامیہ بغداد کی صدر مدرسی سے استعفیٰ دے کر، اور اس سارے یہ جو میں پڑھا رہا ہوں، اور قرآن اور حدیث اور طلبہ اور قضاء اور فتویٰ اور بادشاہوں کو جو مجھ سے مشاورت کرتے ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میری جب سواری نکلتی ہے تو یہ سینکڑوں طلبہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں اس سب کچھ کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے خاص قسم کے ماحول کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا لوگوں کو تو پورے بغداد میں کھلبلی مچ گئی۔ ایسا ہو گیا پورے بغداد میں جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو کہ غزالی جا رہے ہیں بغداد چھوڑ کے۔ کہتے ہیں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو حکومتوں سے دور ہوتے، اور ایک وہ لوگ تھے جو حکومت کے لوگ تھے۔ جو حکومت سے دور لوگ تھے، عوام الناس تھی، وہ یہ سمجھے کہ مجھے بادشاہ جلا وطن کر رہے ہیں، لوگوں کے وہ پھیل جاتی ہیں نا چمگوئیاں، افواہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی یہ منصب چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لازماً بادشاہوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، بادشاہوں نے ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ان کو کسی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سیف ایگزٹ دیا ہے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے اور آپ چلے جائیں۔ اور کہتے ہیں جو لوگ حکومتوں میں تھے، یعنی حکومت والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے روکنے کے لیے بادشاہ کا اور خلفاء کا اور اس کے گورنروں کا کتنا اصرار تھا، اور کتنا زیادہ اس پر مصر تھے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں بہرحال میں نے وہ کیا اور میں نکل آیا بغداد سے، اور یہاں سے نکل کر یہ شام چلے گئے۔ شام میں ایک بڑی مشہور مسجد ہے جس کا نام جامع اموی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے دمشق دیکھا ہو تو دمشق کی جو مسجد معروف تاریخی مسجد ہے، مسجد اموی، جس کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ تو اس مسجد کے مینار میں ابھی اس کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، بالکل مسجد کھنڈر بن گئی ہے۔ اگر آپ اس کی نئی تصویریں دیکھی ہوں آپ نے دمشق کے اندر، یہ بڑی عجیب مسجد ہے، ایسے بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس مسجد کے ممبر پر ہر صدی میں کون کون بیٹھا ہے اس جامع اموی کے اندر۔ تو کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، میں اس کے اندر ایک مینار تھا، مینار میں سیڑھیاں تھیں، اوپر کمرے تھے، تو میں ادھر بیٹھا رہتا تھا سارا دن، اور بالکل ہی سادہ سا ساگ گھاس ٹائپ کی چیزیں کھاتا تھا، اور وہاں رہ کر ذکر کرتا تھا، مراقبے کرتا تھا، سوچ و بچار کرتا تھا۔ وہاں سے بہت عرصہ وہاں رہے، کئی سال وہاں رہے۔ وہاں سے نکل کر پھر ان کو بیت المقدس جانے کا شوق ہوا، تو کہتے ہیں بیت المقدس کیا، اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے جو آثار ہے وہاں گیا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی قبر، جہاں پر اس کو مقام الخلیل کہتے ہیں، آج کل اسرائیل میں ہے اس وقت، ادھر کہتے ہیں میں گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کچھ دن رہا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی قبر سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں حج کروں، تو وہاں سے میں حجاز چلا گیا۔ وہاں سے رستے میں مصر، سکندریہ رہتے ہوئے حجاز پہنچے، مکہ مکرمہ کے اندر بہت زمانہ گزارا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے پھر وطن کا شوق ہوا کہ اپنے گھر واپس جاؤں، طوس۔ تو کہتے ہیں یہ جو میری مسافرت تھی، اور یہ جو میرے مجاہدے تھے، اور یہ جو میں نے سفر کیا، اس کی مدت تھی 11 برس۔ 11 برس اسی طرح مختلف جگہوں پر وہ مشائخ سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے، اور اس طریقے کے ساتھ ہر قسم کی اس سے، اس دوران کہیں کہیں پڑھاتے بھی رہے، حرم میں بھی پڑھایا انہوں نے، ان کا درس ہوتا تھا وہاں پر۔
کہتے وہاں سے میں پھر اپنے وطن واپس آ گیا، لیکن اب جو واپس آئے وہ ایک بالکل نئی شخصیت تھی، وہ بالکل ہی ایک اور آدمی تھے۔ وہ اب یہ وہ تاریخی غزالی تھے جس کو دنیا الغزالی کہتی ہے۔ ہم نے آج ان کے نام پر اسکول بھی کھول لیے، کالج بھی بنا لیے اور بچوں کے نام بھی رکھ دیے، لیکن ان کی تعلیمات سے جہاں آپ جن ناموں پر یہ ادارے قائم کیے گئے، اگر کہیں کہ اس میں امام غزالی کو کتنا پڑھایا جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پڑھایا تو نہیں جاتا ہوگا۔ ویسے چونکہ ایک بڑی شخصیت ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے ان سے لوگوں کو ایک تعلق ہے۔ چلیں یہ بھی اچھا ہے کہ اس پر وہ انہوں نے پھر اس زمانے میں جا کر واپس آنے کے بعد اور اسی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی زمانے میں ان 11 سالوں میں، اور بعض کا خیال ہے کہ واپس آ کر جو یادگار چھوڑی جس کی بنیاد پر امام غزالی کو امام غزالی آج سمجھا اور کہا جاتا ہے، تو وہ ان کی تصانیف ہے۔ انہوں نے واپس آ کر کچھ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں سے شاید آپ نے ایک کتاب کا نام سنا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا اس کی تفصیلات میں جانے کا، احیاء علوم الدین کے نام سے ان کی مشہور و معروف کتاب، جس کو مختصراً احیاء العلوم بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب یوں سمجھیں کہ غزالی کی عمر بھر کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں جو ان گزشتہ 950 سالوں میں تقریباً، امام غزالی کی وفات کو آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی 505 ہجری بنتی ہے اور یہ آج 1440 ہے، تو تقریباً کوئی 950 برس گزر گئے ہیں اس کتاب کو۔ ان 950 سالوں میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ اس پوری امت، شرق سے لے کے غرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک، جتنے علماء پیدا ہوئے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو احیاء علوم الدین اس سے نہ پڑھی، یا اس کی ضرورت نہ محسوس ہوئی ہو، یا اس کے بغیر لوگوں نے اس کے بغیر بھی اسلامی کتب خانے کو مکمل سمجھا گیا۔ یہ بڑی تاریخی کتاب ہے اور بڑی ہی ایسی کتاب ہے، اس کے جملے اگر کسی کو عربی آتی ہو تو یقین کریں کہ اس کے جملے ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے دل کو کوئی نشتر چبھولے۔ اتنی پرتاثیر کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنے آپ میں رہ نہیں سکتا جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو عجیب کیفیات، اس لیے کہ جب خود انہوں نے لکھی ہے جس زمانے میں، وہ ان کی کیفیات کے عروج کا زمانہ، اور یہ ہوتا ہے کہ مصنف کتاب کو جس کیفیت کے ساتھ لکھتا ہے وہ کیفیت کتاب کے اندر آ جاتی ہے۔